बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। प्राइम मिनिस्टर साहब, गवर्नर साहब, वफाकी वज़रा, हमारे अस्करी और सिविल इदारों के नुमाइंदे, SIDCL की टीम, पार्लियामेंटेरियंस कराची के, सबको मैं आपको खुशामदीद भी कहता हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ। ये मंसूबा जो है, अभी मिसबा ने कहा कि ये मेरी काविशों की वजह से यहाँ तक पहुँचे, लेकिन हकीकत है नहीं ऐसी। ये जिस वक्त हुकूमत हमारी बनी तो शुरू में इसकी जिम्मेदारी बराह रास्त गवर्नर साहब जो है खुद इसको सुपरवाइज कर रहे थे, और इनकी टीम जो थी, खाकान मुर्तज़ा और बिलाल, मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहता हूं क्योंकि वो आज यहाँ पर नहीं है। उनकी अब दूसरी जिम्मेदारी है, वहां पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस मंसूबे को यहाँ तक पहुंचाने के अंदर एक बहुत अहम किरदार अदा किया। इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद दिसंबर 2020 में हमारी SIDCL जो है वो प्लानिंग मिनिस्ट्री का हिस्सा बन गई, और SIDCL की टीम, जावेद कुरैशी साहब चेयरमैन SIDCL, नदीम लोधी CEO SIDCL, इन दोनों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज यहाँ पर हम पहुंचे, और खुसूसी मुबारकबाद प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे पास एक एक्सेप्शनली हार्ड वर्किंग सिविल सर्वेंट है हमारे, जिनको आपने रिसेंटली अपॉइंट किया प्लानिंग सेक्रेटरी की पोजीशन के ऊपर, अजीज ओकेली साहब। सो ये कल रात को भी 3 बजे तक यहाँ पे थे जी। सो वेल डन अजीज। इन सब लोगों के यहाँ से आया, मैं भी आगे बात करता हूँ हम आगे क्या करने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि कल से यहाँ पर एक कराची वालों की एंटरटेनमेंट के लिए एक मज़ाहिया खाका चल रहा था, तो मैंने कहा कि उसका भी जिक्र करते जाएं। कल प्राइम मिनिस्टर साहब एक साहब यहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा कि ये मंसूबा तो हमने बनाया था, तो इफ्तिताह इसका हम करेंगे। तो मंसूबा उन्होंने ये बनाया था कि फरवरी 2016 में ये मंसूबा अप्रूव हुआ। उसके बाद 28 माह उनकी हुकूमत रही। 28 माह में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुकम्मल नहीं हुआ। बसें जो इस पे चलनी थी उसका ऑर्डर भी प्लेस नहीं हुआ। जो ITS सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिससे ये सारा निजाम चलता है, उसका RFP भी फ्लोट नहीं हुआ। जो पेमेंट सिस्टम है उसका डिजाइन भी मुकम्मल नहीं हुआ, क्या शुरू भी नहीं हुआ था। जो ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसका टेंडर नहीं फ्लोट किया गया था। और इसकी जितने भी लवाजमात हैं, तो मैं यही सोच रहा था कि शायद इनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा यह था कि एक ट्रैक बनाएंगे, साथ जंगला लगा देंगे। जंगले आपको पता है उनको बहुत पसंद, जिसमें भी सरिये का ज्यादा इस्तेमाल हो उनको पसंद आता है। तो शायद उनके जहन में यह था कि सुरजानी से लोग वहां से चढ़ा करेंगे इस ट्रैक पे, और दौड़ते दौड़ते वो नुमाइश तक पहुंच जाएंगे और ग्रीन लाइन हम इसको कहेंगे। भैया खुदा का खौफ करो। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी भी कराची की एंटरटेनमेंट नहीं पूरी। कल सुना है टीवी प्रोग्राम में किसी भी बैठे हुए तो उंगलियां दिखा रहे थे कि उन्होंने कहा मैं शहीद हो गया, खून मेरा कट गया कराची के लिए। आप खुदा का वास्ता कराची को खून ना दें। कराची का हक जो आपने 3 दफा वफाकी हुकूमत होते हुए कराची का हक नहीं दिया, खुदा का वास्ता उस हक को मिलने में कराची की आड़े ना आए। सिर्फ हम आपसे इतना मांगते हैं। फिर उसके बाद कल एक साहब जो है उनका स्टेटमेंट आ गया कि जनवरी 2021 से हमने SIDCL को बसों के पैसे दिए हुए। ये सिंध के वजीर कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि हमने SIDCL को, वफाक की कंपनी को, और ये तमाम पाकिस्तानियों की, खास तौर पे सिंध वालों की यादाश्त के लिए, ये SIDCL कौन सी कंपनी है जिसके बारे में वो ये कह रहे हैं कि हमने SIDCL को पैसे दिए हुए हैं। ये वही कंपनी है जिसको वजीर आला सिंध ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे पाकिस्तान के सामने यह कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वफाक इस्तेमाल कर रही है सिंध के ऊपर कब्जे के लिए। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने पैसा दिया। तो पहला सवाल तो मेरा वजीर आला से यह है कि यार वैक्सीन तो आप खरीद नहीं सके 8 महीने से। सिंध के अवाम को अरबों रुपए की वैक्सीन खरीद के वफाक दे रहा है। यार एक बस ही खरीद लेते। बस खरीदने की सलाहियत नहीं है। SIDCL को पैसे दिए हुए। चले मैं आपको रिकॉर्ड पे ये भी बताया, तो कल मैंने ऑफर की थी कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बोले मेरे सामने आके, साथ आके खड़े हो, मीडिया के सामने हम बात करेंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे। एग्जैक्ट तारीखें बता दूं, 14 जून 2021 को SIDCL को पैसा दिया गया। 19 जुलाई यानी सिर्फ 35 दिन के बाद SIDCL ने LC खोल दी थी। ये ऑरेंज लाइन है जो अगली आ रही है, सिर्फ उसके अंदर 40 बसें और वो छोटी बसें हैं। वजीर आजम साहब, इससे बहुत छोटा मंसूबा है। टोटल ट्रैक भी सिर्फ 3.8 किलोमीटर है। तो उसूलन तो उसको बहुत जल्द बना लेना चाहिए सिंध की हुकूमत को, लेकिन ये सोचते हुए कि 6 दफा सूबे में हुकूमत होने के बाद, 4 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद पूरे सिंध के अंदर वो 1 मील का भी मोटरवे नहीं बना सकी ये पीपल्स पार्टी, तो अल्लाह जानता है ये 3.8 किलोमीटर कब बनेंगे। वो मोटरवे भी सिंध के अंदर
سکھر سے ملتان والی جو ہے ہماری حکومت نے آ کے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے مکمل کی، اور حیدرآباد سکھر کی موٹر وے انشاءاللہ تعالی اگلے 2 سے 3 مہینے کے اندر اس کا وزیر اعظم خود جا کے افتتاح کریں گے۔ 200 ارب روپے کا منصوبہ۔ آپ سندھ کا نام لیتے ہیں اور عمران خان کی حکومت سندھ کے لیے کام کرتی ہے، فرق صرف اتنا ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ وزیر اعظم آپ نے پچھلے سال ستمبر میں اس دن ایک میں نے بیان پڑھا، مجھے بڑی ہنسی آئی، خیر وہ معصوم بچہ ہے، اس کی بات کو زیادہ مائنڈ تو کرنا نہیں چاہیے۔ وہ بلاول زرداری صاحب نے کہا کہ ہمیں ابھی ٹائم چاہیے۔ بیٹا آپ کے نانا جو ہیں وہ آج سے 50 سال پہلے 20 دسمبر 1971 کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تھے۔ آپ کو کتنا اور ٹائم چاہیے؟ 6 دفعہ صوبے میں حکومت، 4 دفعہ وفاق کے اندر حکومت، وہ نہیں کر سکے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صرف 15 ماہ پہلے جو وزیر اعظم نے آ کر کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کا یہاں پر اعلان کیا تھا، صرف 15 مہینے میں اس کی پیش رفت کیا ہوئی ہے۔ 5 بڑے منصوبے تھے، اس 5 منصوبوں میں سے پہلا منصوبہ گرین لائن کا منصوبہ، ٹرائل آپریشن آج وزیر اعظم اس کا افتتاح کر دیں گے۔ 2 ہفتے یہ ٹرائل آپریشن چلے گا۔ 25 دسمبر کو شہر قائد کے اندر قائد کی سالگرہ کے دن جو ہے کمرشل آپریشن گرین لائن کا سٹارٹ ہو جائے گا۔ گریجولی اس کو 2 ہفتے میں بلڈ اپ کر کے 10 جنوری تک مکمل فل آپریشن سٹارٹ ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا جی گرین لائن۔ دوسرا منصوبہ 3 بڑے نالے کراچی کے جہاں انلیگل کنسٹرکشن ہوئی، کیونکہ کوئی صفائی کا نظام نہیں ہے، کوڑا اس میں پھینکا جاتا ہے۔ بارش جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ تو یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ جب بارش پانی آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حلیم بھائی کو اس کا ڈائلگ زیادہ اچھے سے یاد رہتے ہیں، تو وہ تو ڈائلگ بول کے نکل گئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ 3 نالے ہماری ذمہ داری آئی، محمود آباد، گجر اور اورنگی۔ محمود آباد نالا وزیر اعظم صاحب آپ کو خوشخبری دیتے ہیں، آپ کے ذریعے باقی کراچی کو مکمل ہو چکا ہے اور اگلے 10 دن کے اندر اندر اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ گجر اور اورنگی نالوں کے اوپر 50% کام ہو چکا ہے۔ بائی دی وے محمود آباد نالا جو ہے وہ علی زیدی صاحب کی MNA کی کانسٹیٹیوئنسی ہے، اس کے نیچے بلال غفار کی MP کی کانسٹیٹیوئنسی آتی ہے۔ اورنگی نالا جو ہے امین بھائی کی طرف وہ بیٹھے ہوئے، امین بھائی کی کانسٹیٹیوئنسی ہے۔ 50% کام ہو چکا ہے، اگلی گرمیوں تک انشاءاللہ تعالی وہ دونوں بھی مکمل ہو جائیں گے۔ تینوں منصوبے یا تینوں نالوں کے صرف نالے صفائی نہیں ہو رہی، کانکریٹ ڈیزائن ہو کے اسٹارم واٹر ڈرین نہیں بن رہے، ساتھ سیویج لائنز ڈالی جا رہی ہیں، ساتھ سڑکیں بنائی جا رہی ہیں۔ محمود آباد کے ساتھ دونوں طرف 1 رویا سڑک اور اورنگی اور گجر میں دونوں طرف 2 رویا سڑک بنائی جا رہی ہے۔ 34 ارب روپے ہے ان تینوں پروجیکٹس کے لیے، انشاءاللہ تعالی اگلے سال وہ مکمل ہو جائے گا۔ تیسرا منصوبہ کراچی پانی کے لیے ترسا ہوا، K4 12 سال سے منصوبہ پھنسا ہوا، آدھا بنا کے کہیں وہ جا نہیں رہا تھا، پہلے سست روی کا شکار تھا، پھر بالکل ہی رک گیا۔ وفاق نے ذمہ داری لی، وفاق نے ذمہ داری لے کر اس کے اوپر انٹرنیشنل کنسلٹنٹ آیا، اس نے اپنی ڈیزائن رپورٹ کمپلیٹ کی، وابڈا کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ پچھلے ہفتے وابڈا نے ریوائز PC1 پلاننگ منسٹری میں، ہماری منسٹری میں جمع کرا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے 1 ماہ کے اندر اس منصوبے کی K4 کے منصوبے کی حتمی منظوری ہوگی، اور اس منظوری کے بعد اس کے اوپر اگلے ہی سمجھ لیں آپ تقریباً 2-2.5 ماہ کے اندر کام شروع ہو جائے گا، اور اگست یا ستمبر 2023 میں 26 کروڑ گیلن پانی K4 کے ذریعے وفاق کراچی تک پہنچا دے گا۔ 2 ریلویز کے منصوبے، ایک کراچی سرکولر ریلوے جو جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں، جس طرح وزیر اعظم صاحب آپ جاتے تھے نا تو آپ کو 15 سال 16 سال لوگ یہی کہتے رہے کہ یار آپ کو اچھا فلاحی کام کریں، یہ دیکھیں سیاست تو ایسی ہے، پاکستان کی اچھی نہیں ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ میں جہاں جاتا ہوں مجھے لوگ بولتے ہیں یہ KCR 30 سال سے لوگ کرنے کی کوشش کریں، یہ KCR نہیں ہو سکتا۔ ہم کالج میں تھے اس وقت سے ہم باتیں سن رہے ہیں، اس KCR کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کی کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا، FWO گراؤنڈ پہ موبلائز ہو چکی ہے، وزیر اعظم نے 2 ماہ پہلے اس کا افتتاح کیا تھا اور گراؤنڈ پر کام اس کا شروع ہو چکا ہے۔ جو اس کا بڑا کام ہے جو نجی سرمایہ کاری سے کرنی ہے، اس کے لیے ٹرانزیکشن سٹرکچر جو ہے حتمی مراحل کے اندر ہے، اس ماہ کے اندر اندر تمام منظوری دے دی جائے گی۔ آپ کو خوشی ہوگی وزیر اعظم صاحب، یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی SIDCL کی بھی، نہ صرف پاکستان کی کمپنیز اس میں انٹرسٹ شو کر رہی ہیں، انٹرنیشنل کمپنیز اس کے اندر انٹرسٹ شو کر رہی ہیں، اور ہمیں بہت امید ہے کہ بہت اچھی اس کے اندر بڈز بھی آئیں گی اور ہائی کوالٹی کمپنیز آ کے کراچی کے اندر ایک
جدید ریل کا زیادہ تر ٹریک جو ہے وہ ایلیویٹڈ ٹریک ہوگا اور اگلے سال انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا. اور آخری منصوبہ پیپری فریٹ کوریڈور, کراچی میں جو ٹرکس آتے ہیں, سڑکیں بھری ہوتی ہیں, آلودگی ہوتی ہے, سڑکیں خراب بھی ہوتی ہیں, سیفٹی کا ہیزرڈ بھی ہوتا ہے, اس کو کم کرنے کے لیے, خاطر خواہ کمی کے لیے فریٹ کوریڈور کا منصوبہ ہے. پپری سے کراچی پورٹ سے لے کے پپری تک آپ سمجھ لیں کے سی آر سے وہ 1 ماہ آگے چل رہا ہے, تو اگر دسمبر کے آخر تک کے سی آر کا اپروول سارے ہو جائیں گے, جنوری کے آخر تک, فروری کے وسط تک اس کا بھی ہو جائے گا. 5 منصوبوں کے اوپر ٹھوس پیش رفت ہو رہی ہے. صرف وعدے نہیں کرتے, ڈیلیور کرتے ہیں, کیونکہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو پیسہ حکومتوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ عوام کی امانت ہے. یہ پیسہ ٹیکس کا جو اکٹھا کیا جاتا ہے یہ دبئی میں ٹاور کھڑے کرنے کے لیے نہیں, سرے کے محل بنانے کے لیے نہیں, پینما کے ذریعے لندن میں فلیٹ خریدنے کے لیے نہیں, اربوں ڈالر سوئٹزرلینڈ کے اکاؤنٹس میں ڈالنے کے لیے اور ہیرے کے ہار رکھنے کے لیے نہیں, عوام کی زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے. عمران خان کے ہوتے ہوئے عوام کا ایک ایک پائی جو ہے, ایک ایک پیسہ جو ہے وہ عوام کی بہتری کے اوپر خرچ ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالی کراچی والوں کو میں اب شاید ہماری باتوں کا, کیونکہ بڑے ترسے میں کراچی والے, پرائم منسٹر صاحب اتنی انہوں نے لوگوں سے وعدے سنے ہیں اور کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا. شاید آج کے بعد لوگوں کو, کراچی کے لوگوں کو بھی یقین آنا شروع ہو جائے گا. اور جس طریقے سے خالد مقبول صدیقی بھائی نے کہا کہ شاید کراچی کو بھی اب یقین آنا شروع ہو جائے گا کہ آخرکار پاکستان میں ایک حکومت آئی ہے وفاق میں, اور ایسا ایک وزیر اعظم آیا ہے جو کراچی کو بھی اپنا اتنا ہی سمجھتا ہے جتنے کراچی والے سمجھتے ہیں. پاکستان زندہ باد.